فرمانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کے وسیلے سے سب کے گناہ کو معاف فرمائے۔ آج بھی کچھ ہم آگے سے ایک دو حدیث مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، اور دوسری حدیث مبارک بھی سے ہی راوی ہے۔ پہلی حدیث مبارک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوی طاقتور اور مضبوط جو مومن ہے وہ کمزور مومن کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ قوی یعنی کہ مضبوط مومن جو ہے وہ اللہ کو کمزور مومن کی بنسبت زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے، اور قوی مضبوط مومن کو زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا وفی کل خیر، ہر مومن میں اللہ نے خیر اور بہتری رکھی۔ مومن کمزور ہو، مومن ضعیف ہو، طاقتور ہو، قوی ہو، صحت مند ہو، وہ جناب بیمار ہو، مومن ہی ہے، وہ مومن بہتر ہی ہوگا۔ ہر حال میں مومن بہتر ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ قوی صحت مند مضبوط مومن جو ہے وہ ایک کمزور مومن کی بنسبت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کام تمہیں نفع دینے والے ہیں، جو کام تمہیں نفع دینے والے ہیں ان میں حرص کیا کریں، مطلب یعنی جو کام ہمارے لیے نافع ہیں تو انہیں کرنے میں بندے کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے، بندے کو ان کے اندر زیادہ سے زیادہ یعنی مشغول رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ کام جو تمہارے لیے نفع بخش ہے ان میں حرص کرو، اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجزی نہ دکھاؤ۔ یعنی جب مومن کو اگر کوئی بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو کوئی مشکل اگر پہنچے تو حضور نے فرمایا اس مشکل میں اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ سے مدد مانگنے کے بعد عاجزی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ ڈٹ جاؤ۔ جب تم ڈٹ جاؤ گے اور اپنی ہمت دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اپنی مدد تمہارے لیے ظاہر فرما دے گا۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا۔ حضور نے فرمایا اور اگر تجھے کوئی چیز پہنچے، یعنی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، فَلَا تَقُلْ تو یہ نہ کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں یہ کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، اس طرح ہو جاتا، نہیں یہ نہ کہو۔ وَلَكِنْ قُلْ، اور لیکن یہ کہو قدر اللہ، اللہ نے تقدیر میں ہی ایسے لکھ دیا، اللہ نے ایسے ہی مقدر بنا دیا تھا۔ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اور جو اللہ نے چاہا وہ اس نے کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب دوستو یہ ہے حضور نے فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور پھر تم اس میں صبر کرتے ہو، وہ مشکل اگر آسان نہیں ہوتی بظاہر، تو یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ اس طرح کر لیتا تو شاید یہ بچ بچا ہو جاتا، اگر میں یہ کام کر لیتا تو شاید مجھے یہ نفع ہو جانا تھا، اور یہ کام اگر میں ایسے جناب کر لیتا تو اس میں ہو سکتا ہے بچ بچا ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ اگر مشکل آسان ہو جائے، کوئی تکلیف دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم سمجھو۔
لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو یوں کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، میں نے تو کوشش کی ہے اور اللہ کی جو تقدیر تھی وہ ہم پہ غالب آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو بندے کو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کی جو مشیت، اس کی جو مرضی تھی، جو تقدیر میں تھا وہ ہو گیا، میں ادھر ادھر جو کچھ بھی کرتا لیکن جو اللہ نے لکھ دیا تھا وہ تو ہو کے ہی رہا۔ اور حضور نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، حضور نے فرمایا یہ جو کلمہ لو ہے، اگر، جس کا معنی ہماری زبان میں اگر ہوتا ہے، اگر، یہ کلمہ اگر جو ہے یہ شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اگر میں 5 منٹ پہلے پہنچ جاتا نا تو بس آج تو میرا ٹوکن نکل ہی آنا تھا، اگر 2 منٹ میں بس پہلے پہنچ جاتا تو آج میری گاڑی نے نہیں نکلنا تھا۔ یہ اگر جو ہے نا یہ آپ کو جو ہے نا شیطان کے عمل پہ چلا دے گا، شیطان کی طرف لے جائے گا، شیطان کے بہکاوے میں جناب آپ کو جو ہے نا یہ اس کا شکار بنا دے گا۔ اگر مگر کو چھوڑو، بس یہ کہو میں نے تو کوشش کی ہے، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ہو جانا تھا، اس کو منظور نہیں تھا لہذا میں نہیں پہنچ پایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے اگر مگر جو ہے ادھر ادھر میں یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، وہ کرتا تو یہ ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کی رحمت پہ یقین رکھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ دوسری جو حدیث مبارک ہے